بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وقال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات اور اس دنیا کو پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ حضرات انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ بھی جاری فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا
اور آپ کو قرآن کریم بھی عطا فرمایا۔ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے رسول اللہ۔ ہم لوگ جو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم، سیدھا راستہ عطا فرما۔ اگر مختصر طور پر ذرا اس کی تفسیر کی جائے، اس کی وضاحت کی جائے کہ صراط مستقیم سے مراد اور مطلب کیا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ سیدھا راستہ دو ہی جگہ ملے گا، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن کریم میں، اور دوسرا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ لوگو، میں دنیا میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی پریشان نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ اور وہ دو چیزوں میں فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت اور میرے طریقے۔ اور یقیناً یہ دونوں چیزیں آج بھی مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ کتاب اللہ بھی پیارا ہے اور رسول اللہ بھی پیارے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے وہ قرآن کریم کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے، اس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے، ہر کوئی گناہ کر لے سکتا ہے، لیکن وہ قرآن کی بے ادبی کرے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان دو چیزوں کے لیے تو اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن کریم میں دونوں کے فضائل اور دونوں کے آداب اور دونوں کا مقام بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کریم جس دن سے نازل ہوا اس دن سے اس کی مخالفت کی گئی۔ اگر آپ دنیا میں کہیں یہ سنو کہ قرآن کریم کے خلاف کوئی بول رہا ہے، قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اتنی آیات نکال دو، اتنی آیات نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ساری دنیا کی حکومتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاوے، کمر کس لیوے، قرآن کریم کو اس صفحے ہستی سے، اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے جمع ہو جاوے، لیکن ایک بال کے برابر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید۔ کیا فرمایا؟ لا یأتیہ الباطل، کوئی باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے الفاظ میں چینجز اور تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اس کے معانی کے اندر کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لا یأتیہ الباطل، باطل کے معنی کیا ہے؟ علماء نے کہا، بعض علماء کہتے ہیں یہاں باطل سے مراد شیطان ہے، کہ شیطان قرآن کریم کو کسی بھی طریقے سے آ کر کسی طرف سے بھی وہ برباد نہیں کر سکتا۔ بعض علماء نے کہا شیطان سے وہ، ایک تو جو خود شیطان ہے وہ، اور انسانوں میں وہ لوگ جو شیطانی خصلت رکھتے ہیں، شیطانی بھیجا، شیطانی سوچ،
شیطانی چال چلتے ہیں، وہ سب لوگ اس میں مراد ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو مٹانے کے لیے سوچ رہے ہیں وہ آج سے محنت نہیں کر رہے ہیں۔ کب سے محنت کر رہے ہیں؟ جب سے قرآن نازل ہوا تھا تب سے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، آپ صحابہ کو سناتے تھے، اپنے شاگردوں کو سناتے تھے، تو لوگ یہ کہ پروپیگنڈا کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، بلکہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا تو تالیاں بجاتے تھے اور شور کرتے تھے کہ قرآن کی آواز دب جائے۔ لیکن کیا حشر ہوا؟ دنیا کا اتہاس کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آواز دبانے والے دب گئے، قرآن کریم کو جلانے والے جل گئے، قرآن کو ختم کرنے والے ختم ہو کر رہ گئے۔ آج ان کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے، نام بھی لوگ نہیں جانتے، وہ نیست و نابود ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، اور قرآن اپنی جوانی کے ساتھ ویسا ہی باقی ہے۔ قرآن اپنی جوانی کے ساتھ ویسا ہی باقی ہے، بلکہ جس دن سے نازل ہوا اس دن سے قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو یاد کرنے اور قرآن کریم کے حفظ کرنے کا جو سلسلہ چلا ہے آج تک چل رہا ہے۔ بلکہ عجیب پاگل قسم کے ہیں یہ حفظ کرنے والے بھی، جبکہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ حافظ ہونے کے بعد پگار اور سیلری اور تنخواہ کتنی ملے گی، اور دنیا میں لوگوں کے درمیان میں اس کی ویلیو، اس کا مقام کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ حافظ ہونے والے کو بھی معلوم ہے نہیں کہ میں نے جو لائن چوز کی ہے، میں نے جو لائن اختیار کی ہے، یہ پڑھ لینے کے بعد مجھے کتنا ملے گا، لوگ مجھے کتنا یاد کریں گے، کیسے کریں گے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی 3-4 سال کی تکلیف برداشت کر کے بھی وہ قرآن کریم کو یاد کر لیتا ہے، اور جس دن یاد ہو جاتا ہے اس دن اس کے گھر والوں کے اوپر جو خوشی کا مقام ہوتا ہے اور اندرونی جو طبیعت میں مسرت ہوتی ہے کہ کتنی بڑی دولت مل گئی، اس دن سے لے کر کے آج تک لوگ قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز اس ملک میں آیا تھا، اور اس کی نیت یہی تھی کہ قرآن کریم کو ختم کیا جائے، دین اسلام کو ختم کیا جائے۔ بہت مکاری اور عیاری کے ساتھ اس ملک میں آیا تھا، لیکن وہ علماء انگریز کی چال کو سمجھ گئے اور انگریز کا مقابلہ کیا، برسوں لڑے، برسوں صدیوں لڑے، اور انگریز کو بھاگنے پر اس ملک سے مجبور کیا، بھاگا۔ پھر یہی مسلم قوم اس ملک سے نکل کر یورپ اور برطانیہ، انگلینڈ، UK اس کو اپنا مسکن بنایا، اپنا ٹھکانہ بنایا، وہاں جا کر آباد ہوئے، وہاں جا کر بسے۔ آج سے 60 70 80 سال قبل وہاں جا کے ڈیرا ڈالا، وہاں کے حالات برداشت کیے، لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے جہاں مسجدوں کا قیام کیا، جہاں مسجدیں بنائی، وہاں پر جگہ جگہ وہاں پر انہوں نے مدرسے بھی بنائے۔ جب ان لوگوں سے حالات سنتے ہیں جو آج سے 50 سال قبل وہاں موجود تھے یورپ میں، برطانیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم لوگوں نے یہاں پر آ کر 10 سورتیں یاد کی تھی علم تر سے، اور ہم رمضان آتی تھی تو روتے جاتے تھے اور علم تر سے تراویح پڑھتے تھے، کوئی قرآن کریم کا ایک حافظ بھی نہیں ملتا تھا۔ دھیرے دھیرے حافظ قرآن بھی آئے، جمنا شروع ہوا، اور انہوں نے بھی اپنے سروں کے اوپر یہ اوڑھنا اوڑھ لیا کہ ہمیں یہاں پر قرآن کریم کے حافظ تیار کرنا ہے۔ آج وہاں اس ملک کا حال یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر کتنے تراویح پڑھانے والے؟ 2 نہیں ہوتے، 3 نہیں ہوتے، وہاں 5 تو کم از کم ہوتے ہیں، 4 رکعت ملتی ہے مشکل سے، اور اوپر مدرسہ ہوتا ہے جس میں 10-15 کلاسیں، ہر کلاس کے اندر الگ تراویح ہو رہی ہے، 10 بچے تراویح پڑھا رہے ہیں، کئی مسجد میں تو میں نے دیکھا 2 رکعت کی باری آ رہی ہے۔
اتنے حافظ ہیں. گویا قرآن کریم کو گلا دبانے کی کوشش کی گئی، مٹانے کی کوشش کی گئی، شور کیا گیا، طوفان کیا گیا، لیکن جتنا دبایا اتنا قرآن اٹھا ہے. اس دور میں بھی یہی ہو رہا ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایسے ستانے والے اور ایسے لوگوں کا اعلان کر دیا دنیا میں بھی ہم ان کو سزا اور عذاب چکھائیں گے اور آخرت میں تو ان کے لیے باقی ہے. ایک طرف وعدہ اور اعلان کر دیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کتنے لوگ کھڑے ہوئے. کہا کہ جس طریقے سے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے ہم حفاظت کریں گے. اللہ حفاظت کیسے کریں گے؟ اللہ اپنے بندوں کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں کہ تجھے حافظ ہونا ہے. ہر تکلیف برداشت کر کے بھی وہ پاگل لگے ہوئے اور حفظ کر رہے ہیں. ایک واقعہ لکھا کتابوں میں کہ کم سے کم کتنی مدت کے اندر کوئی نے قرآن یاد کیا اور ریکارڈ کیا ہے. بھئی آپ کو ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے 1 سال میں یاد کر لیا، ایسے بھی ملیں گے 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 مہینے والے تو بہت ملیں گے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک مرتبہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان اس کے سر پہ آ گئی کہ مجھے حفظ کرنا ہے. سارا خاندان اور گھرانہ مخالف کہ نہیں حفظ نہیں کرنا ہے. چچا نے تو اس کو مارا اور مار کے کمرے میں بند کر دیا. جب تک توبہ نہیں کرے گا ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، کھانا بھی نہیں دیں گے. بند کر دیا کمرے میں مار پیٹ کر کے. 1 دن ہو گیا اس نے بھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. 2 دن ہو گئے، تیسرا دن آیا، 2.5 دن ہوئے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوک کے مارے پریشان ہوا ہوگا، 1-2 دن برداشت کیا، اب اس کو بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، اس لیے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ کھول دو دروازہ. کہتے ہیں جب دروازہ کھولا تو کہا کہ کیوں دماغ ٹھکانے آ گیا نا، لگی نا بھوک پیاس. کہا الحمدللہ 2.5 دن میں قرآن یاد کر لیا. 2.5 دن میں قرآن کریم یاد کر لیا ہم نے. حافظ ہو گیا 2.5 دن میں. یہ کم سے کم مدت ہے اس زمین کی کہ جس میں 2.5 دن کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا. یہ ریکارڈ ہے. لوگ ورلڈ ریکارڈ میں پتہ نہیں وہ گینیز بک میں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے کہ امت کا کارنامہ یہ ہے کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں 2.5 دن میں عقل میں نہیں آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کل ہم ایک واٹس ایپ دیکھ رہے تھے. واٹس ایپ کی دنیا بھی بڑی عجیب بلا ہے. کبھی غلطی سے اچھا بھی آ جاتا ہے اس کے اوپر. کل بہت اچھی ایک چیز آئی کہ ایک بڑھیا جس کی عمر تقریباً 84 یا 87 ہے، اس نے قرآن کریم حفظ کمپٹیشن میں حصہ لیا اور وہ جیت گئی. حافظہ 80-84 سال کی عمر، اس زمانے میں قرآن کمپٹیشن میں حصہ لیا. تو ایسے لوگ موجود ہیں. اور آپ مسجد میں دیکھتے ہیں، ہم کبھی کبھی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں جلدی تو دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے جوان ہیں کہ جن کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ بھی قرآن کریم پڑھ سکتا ہوگا. وہ مسجد میں آئے وضو کیا قرآن کریم پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. کیسا قرآن کریم سے تعلق؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو جو سکھائیں وہ قرآن کریم سکھائیں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پریچے کرایا، اپنا تعارف کرایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ رحمان ہے. رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان کون ہے؟
رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. ارے یوں کہتے کہ رحمان وہ ہے، سب سے پہلے تو پیدائش کا مسئلہ ہے نا. وہ کہتے کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، لیکن یہ ذکر بعد میں کریں گے، لیکن پہلے قرآن کی تعلیم. ارے پہلے پیدائش ہوگی تو قرآن کی تعلیم ہوگی. نہیں، اللہ اشارہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں بچوں کے پیدا ہونے کی امید ہو، اس کے بھوشیہ کے لیے، مستقبل کے لیے تم کچھ سوچتے ہو، کچھ پلان بناتے ہو، کوئی پروگرام بناتے ہو کہ میں اپنے بچے کو کیا بناؤں گا. بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں نا، بناتے ہیں میں کیا بناؤں گا، کیا پڑھاؤں گا، کہاں ڈگری دلاؤں گا، کون سی اسکول میں پڑھائیں گے. ذرا ماں باپ کو تعلیم سے محبت ہوتی ہے نا، تو بچہ بھی تو پیٹ میں ہوتا ہے اور یہ مشورے ہونے لگتے ہیں کہ بچے کو اپنے کہاں پڑھائیں گے، کیا اس کو ڈگری دلائیں گے. یہ کہا کہ اگر تم انسان ہو اور تم اچھے ماں باپ ہو، تمہارے بدن میں ایک انسانی جگر ہے، انسانی سوچ ہے، شریف سوچ ہے تمہاری، تو سب سے پہلے جو سوچنا ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم پہلے دلائیں گے. قرآن کریم کی تعلیم وہ چیز ہے جس کو تریاق کہہ لیجئے، زہر کو اتارنے میں جو کام کرتا ہے اس کو تریاق کہتے ہیں. پوائزن جس پر ایفیکٹ نہ کرے، اثر نہ کرے، اس کو تریاق کہتے ہیں. آج کا موجودہ ایجوکیشن جو ہے اس میں زہر بھرا ہوا ہے، کفر کا، ارتداد کا، یعنی بچے ایمان سے دور ہوتے چلے جائیں. کڑوا کریلا اور نیم چڑا. کریلا کڑوا ہوتا ہے نا کہ میٹھا ہوتا ہے؟ کڑوا تو ہوتا ہے، لیکن اس کی بیل اگر نیم کے جھاڑ کے اوپر چڑھ جائے تو نیم بھی کڑوا اور کریلا بھی کڑوا، دونوں کڑوے مل جائے تو حالت کیا ہوگی. یہی حال ہے کہ ایک طرف تو ایجوکیشن، اس کے اندر جو پہلے سکھاؤ پارٹ آتے تھے، ایسے لیسن ہوتے تھے کہ بچے کو سبق ملتا تھا. اب نہیں ہے، اب وہ لیسن نہیں ہے، وہ پارٹ نہیں ہے. میرے پاس ابھی وہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اسکول کے پارٹ بھی سنا تھا کہ ہم نے پڑھا کیا تھا اور اب آ کیا رہا ہے. اب ک کھ گ سے ہی کیا مارا ہوا ہے ستیہ ناش، کیا الٹا کیا ہے، میں آپ کو بتلا سکتا ہوں. یعنی ہمارے بچے ذہنی طور پر ایمان سے دور ہوتے چلے جاوے. آج کل کا موجودہ ایجوکیشن یہ، اور اوپر سے موبائل کے گیم، اور کورونا میں جو لاک ڈاؤن کے اندر یہ آن لائن نے جو ستیہ ناش مارا ہے. بچے بہت چالاک ہوتے ہیں، بہت ہوشیار. مجھے اور آپ کو نہیں آتا، وہ ان کو آتا ہے. ہم نے تو موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑوا دی کہ بیٹا آن لائن کلاس جوائنٹ کرو. امی ابو اپنے کام میں لگ گئے، ابا کو تو فرصت ہے نہیں، وہ تو کام میں لگ، بیچاری امی اب وہ ایک طرف برتن میں لگی ہوئی ہے، پکانے میں لگی ہوئی ہے. اور یہ اتنا چالاک ہے کہ ایک موبائل کے اسکرین کے اوپر پیچھے گیم بھی لے آتا ہے ساتھ میں، اور یہ ادھر گیم کھیلتا ہے. جہاں امی کی آہٹ ہوئی فوراً وہی ٹیچر کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. بلکہ ایسا سیکھے کہ ٹیچر کی آواز بھی آ رہی ہے اور گیم بھی کھیلتے چلے جا رہے ہیں. ان کے ایجوکیشن اور ان کی تعلیم کا ہوا کیا ہے؟ دماغی طور پر ہمارے بچے ٹوٹ چکے ہیں. تو یہ دو چیزیں، ان سب کے زہریلے اثرات سے بچانا ہے. تو سب سے اچھی ویکسین جو ہے نا وہ قرآن کریم ہے. یہ دنیا کی جو بیماری لگی ہوئی ہے، کون سی بیماری؟ کفر کی، ارتداد کی، مرتد ہونے کی. اس سے بچانا ہے تو سب سے پہلے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو. سب سے پہلے قرآن کریم پڑھائیے. یہی آپ کو دنیا میں عزت دلائے گی. یہی اگر اس کو چھوڑ دو گے تو آپ دنیا میں ذلیل کیے جاؤ گے. ہم جب قرآن کریم سے دور ہوئے تو پھر دنیا کے اندر اسلامی اور اسلامی نہیں، مسلمانوں جیسا نام رکھ کر دنیا میں کچھ بدبخت، جو خاندانی بدبخت ہے، وہ ایسے پیدا ہوئے جو قرآن کریم کی آیات کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ قرآن سے انتقوات پھیلتا ہے. اب ہمارے بہت سے لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کے معانی کو نہیں جانتے، قرآن کے الفاظ کو پڑھنا نہیں جانتے.
افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور مسجد میں ختم وتم رکھا جاتا ہے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو بیچارہ وضو کر کے باہر بیٹھا ہوا، ان کو اپنے مرحومین کے پڑھنے اور بخشنے کے لیے قرآن کریم تک پڑھنا نہیں آتا۔ ہم تو ہر مسجد والوں سے تاکید کریں گے کہ جیسے صبح کے اندر مدرسے کا انتظام ہوتا ہے، رات میں مغرب بعد یا عشاء بعد بڑوں کے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا انتظام بھی ہونا چاہیے، اور بڑی عمر کے لوگوں کو شرم بھی نہیں آنی چاہیے کہ یار ہمارے سے کم عمر کے استاد ہم ان کے پاس پڑھنے کے لیے جائیں۔ نہیں، استاد کی عمر مت دیکھو، کلام کس کا ہے وہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو سب سے بڑی ذات ہے، ان کا کلام ہے، وہ کلام قرآن کریم پڑھنے۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کو رواج دینا ہے۔ صبح کے اندر یہ پروگرام بنا لو کہ فجر میں نماز کے بعد جب تک قرآن کی تلاوت بچے نہیں کر لیں گے ناشتہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ میں نے اپنے سسر کو دیکھا تھا، ان کا مزاج یہ تھا کہ جب تک گھر میں قرآن کریم نہ پڑھ لے کوئی، ناشتہ بچوں کو نہیں ملتا۔ بچے ضد پر جاتے، آج ہم نہیں پڑھیں گے، آج ہم ناشتہ بھی نہیں دیں گے، جاؤ بغیر ناشتے کے۔ یہ مزاج بنانا پڑے گا، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ سب سے بہترین وظیفہ ہے، دلوں کو مضبوط کرنے والا، دلوں سے غم کو دور کرنے والا، دلوں میں اطمینان پیدا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ اگر آپ پریشان حال ہے، آپ کے گھروں میں حالات ہیں، اگر آپ کے گھروں میں جھگڑے ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں، سب سے بہترین وظیفہ قرآن شریف کی تلاوت۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جب مالٹا کی جیل میں انگریز نے ان کو رکھ دیا تھا، اسی آزادی میں لڑائی کی وجہ سے بند کر دیا تھا، جب مالٹا کی جیل سے نکلے تو کہا مسلمانوں، میں نے تمہارے آپسی اختلافات کے لیے، آپسی لڑائی جھگڑے کے لیے میں سوچتا رہا کہ مسلمانوں کا شیرازہ منتشر کیوں ہے، مسلمان دبے کیوں جا رہے ہیں، کیوں ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تمہارے درمیان سے قرآن نکل گیا ہے، قرآن کریم کو مضبوط پکڑ لو، قرآن کریم کی تعلیم اور تلاوت کو زندہ کرو۔ قرآن شریف کی تلاوت کی برکت سے گھر کے جھگڑے دور ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین عمل، سب سے علاج، ابھی میں یہاں بیٹھ کر آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں کہ بھئی دیکھو یہ وظیفہ پڑھو، روزی بہت آئے گی، تو کتنوں کے بعد میں بھی فون آئیں گے امام صاحب سے یا کسی سے لے کر، مولانا وہ کون سا وظیفہ بتلایا تھا؟ یہ وظیفے پڑھنے کے لیے سب تیار۔ دیکھو یہ سب سے بڑا اور سب سے اچھا وظیفہ، اندر دیکھ کر تھوڑی دیر بھی قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، تھوڑا بھی پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو آپ پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہو، آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی، آپ کے گھریلو جھگڑے بھی دور ہوں گے، آپ کو دلوں میں اطمینان بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز، اور میں نے دوسری بات جو پیش کی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جہاں تک کہ میں اس کو، یعنی اللہ کے نبی فرماتے کہ میں اس کو سب سے زیادہ من والدی، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت دل میں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل رہے تھے، کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ حضرت عمر چل رہے تھے، حضرت عمر نے فرمایا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت ہے، ہاں اللہ کہ بیوی بچے وہ زیادہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر بولا عمر کیا بولتے ہو، سوچ کر بولو، ایسی توجہ ڈالی۔
عمر ہل گئے، کہا ہاں ہاں اب میرے دل میں میری بیوی بچوں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ محبت اگر دل میں ہے تو آقا آپ کی محبت ہے۔ کہا الان اب تم مومن ہوئے تو مسلمان ہونے کی اور مومن ہونے کی شرط کیا ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت، بلکہ ایک حدیث میں تو آیا کہ گرمی کے زمانے میں کسی کو ٹھنڈا پانی کتنا محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، ایک پیاسا ہو اور گرمی خوب کڑاکے کی ہو رہی ہو، تیز ہو رہی ہو، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہو تو ٹھنڈے پانی کی محبت کتنی ہوتی؟ کہا اس سے بھی زیادہ تمہارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت۔ لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ایک میں چھوٹی سی بات سمجھا کے بات ختم کروں کہ اگر آپ کہیں کہ مولانا آپ سے بہت محبت ہے، آپ کا بیان سنا بہت اچھا لگا، بہت محبت، اب میں نے بھی دیکھا کہ بیچارہ محبت کا نعرہ لگا رہا ہے، ہم کھانے بیٹھے، ہم نے کیا آ جاؤ پیارے ہمارے ساتھ، آگے دوسری مرتبہ ملا، تیسری مرتبہ ملا، کھانے بٹھا دیا، لیکن ایک آدھ دن میں نے بھی کہا بیچارے کو محبت بہت ہے تو کہا بھئی ایک کام کرو، ذرا سے رامپورہ چلے جاؤ یا چوک بازار چلے جاؤ، ذرا ایک کام ہے میرا یہ کر کے آؤ۔ اب سر کھجلانے لگا، مولانا وہ اب بھی زیادہ گیا، ایک بہت ضروری کام ہے۔ پھر دوسری مرتبہ کہا تو کہا آج تو ذرا طبیعت بھی ڈھیلی ہے، میں کہا تیسری مرتبہ میں کر دوں گا بعد میں کسی دن، یعنی جب کام کے لیے بلایا تو بھاگتا ہے، تب میں بھی دل میں کہوں گا کم بہت محبت میں جھوٹا ہے، صرف کھانے آتا ہے میرے پاس۔ ارے کہیں گے کہ نہیں آپ بھی؟ مجھے اور آپ کو دنیا میں جو کھانا مل رہا ہے، جو نعمتیں مل رہی ہے، یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آقا مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے بتلاتے ہیں اور بلاتے ہیں اور ہم بھاگتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون تبعا لما جئت به او کما قال علیہ السلام، کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں جو چیزیں لے کر آیا ہوں، آقا نے فرمایا اس کے پیچھے اپنی خواہشات کو لگا دے۔ میری اور آپ کی کوئی مانگ نہیں، کوئی مان نہیں، کوئی خواہش نہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اپنی اولاد کو سکھاؤ، نبی کا نام سکھاؤ، نبی کے گھر والوں کے نام سکھاؤ، نبی کے کام سکھاؤ، کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئی، آپ کی بیویاں کتنی تھی، آپ کے بچے کتنے تھے، قرآن کتنے سال میں نازل ہوا، اپنی اولاد کو عشق نبوی کے آداب سکھائیے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، میں نے جو آیتیں پڑھی تھی اس آیتوں کے مطابق اگر بات کر دیں وقت کافی نکل جائے گا۔ قرآن کریم ادب بتلا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔